فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 59، اور بیان جاری ہے نسب و خاندان کے ذیل میں۔ ابتدا کرتے ہیں۔ یتیم عبداللہ سے عبد المطلب کی محبت اور شفقت اس بنا پر تو تھی ہی کہ وہ ان کے فرزند کی اکلوتی یادگار ہیں، مگر اس محبت اور عقیدت کا اصل سرچشمہ یہ تھا کہ آپ عالموں اور مذہبی پیشواؤں سے یہ سنتے آ رہے تھے کہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں نبی خاتم کا ظہور ہوگا، اور اس نبی کے جو اوصاف و شمائل اور عادات و خصائل عالموں سے سنے اور آسمانی صحیفوں میں دیکھے، وہ تمام کے تمام فرزند عبداللہ میں دیکھتے تھے، اور یہ علم و یقین حاصل کر چکے تھے کہ یتیم عبداللہ ہی مستقبل کے نبی اور سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ چنانچہ شاہ یمن سیف ابن ذی یزان سے ملاقات کے موقع پر اپنے اس یقین کا اظہار بھی کر دیا۔ اس ملاقات کا تذکرہ قریب ہر مورخ اور سیرت نگار نے کیا ہے۔ یہ ملاقات اس موقع پر ہوئی جب ملک یمن شاہ حبشہ کے قبضے سے نکل گیا، اور سیف ابن ذی یزان نے اہل حبشہ کو مغلوب کر کے یمن پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ مکہ میں جب اس انتقال اقتدار کی خبر پہنچی تو عبد المطلب نے رؤسائے قریش سے کہا کہ سیف کے ہاں ہمارا ایک تہنیتی وفد جانا چاہیے۔ سب نے اس پر اتفاق کیا اور آپ کے زیر قیادت 27 افراد کا ایک وفد ترتیب دیا گیا۔ اس وفد میں امیہ ابن عبد شمس، اسد ابن عبد العزا، عبداللہ ابن جدان، وہب ابن عبد مناف، قصی ابن عبدالدار بھی شریک تھے۔ جب یہ وفد اس کے ہاں قصر غمدان میں پہنچا تو عبد المطلب نے قائد وفد کی حیثیت سے کلمات تہنیت پیش کرنے کی اجازت طلب کی۔ سیف نے کہا، اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اس مرتبے اور حیثیت کے مالک ہو کہ شاہوں کے سامنے لب کشائی کر سکو اور انہیں تہنیت دے سکو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ عبد المطلب نے تہنیت کے چند کلمات کہے اور اس کی کامیابی و کامرانی پر اس خوش اسلوبی سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا کہ سیف جھوم اٹھا اور ان کے پرشکو لب و لہجے، قرشی زور خطابت اور ہاشمی انداز تکلم سے متاثر ہو کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا، میں عبد المطلب ابن ہاشم ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی مسند پر بٹھایا اور کہا، آپ تو میرے بھانجے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اور یہاں حاشیے میں موجود ہے کہ بھانجے کیوں کہا، تو اس کی تفصیل موجود ہے کہ عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمرو ابن قحطان سے تھیں اور سیف بن آل قحطان میں سے تھا۔ سیف بھی آل قحطان میں سے تھا، اسی بنا پر اس نے عبد المطلب کو بھانجا کہا، اور عرب اپنے قبیلے اور خاندان کی ہر عورت کو بہن اور اس کی اولاد کو بھانجا کہہ کر یاد کرتے تھے۔ چنانچہ جب شمر ابن ذی جوشن وارد کربلا ہوا تو اس نے حضرت عباس ابن علی اور اس کے بھائیوں کو اس طرح مخاطب کیا کہ اے میرے بھانجو، تم امان میں ہو۔ اس سے بعض سطحی نظر رکھنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ شمر عباس ابن علی اور ان کے بھائیوں کا ماموں ہوتا ہے،
حالانکہ یہ خطاب اس بنا پر تھا کہ وہ اسی قبیلے سے تھا جس قبیلے سے حضرت عباس کی والدہ گرامی ام البنین تھیں۔ دونوں کا تعلق قبیلہ کلاب سے تھا۔ سیف نے عبد المطلب کا انتہائی اعزاز و اکرام کیا اور دوسرے ارکان وفد کا بھی احترام سے مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ اسی دوران قیام میں سیف نے ایک دن عبد المطلب کو تنہائی میں بلایا اور ان سے کہا کہ میں ایک ایسے امر عظیم پر اطلاع رکھتا ہوں جو آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے سرمایہ صد افتخار ہے، لہٰذا میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو اس سے آگاہ کر دوں۔ پوچھا کہ وہ عظیم بات کیا ہے جو میرے لیے باعث افتخار اور وجہ شرف ہے؟ کہا کہ تہامہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں شانوں کے درمیان نبوت کا نشان ہوگا، اس کا نام بھی رہتی دنیا تک باقی رہے گا اور اس کی شریعت بھی قیامت تک قائم رہے گی، اور یہی زمانہ اس کے پیدا ہونے کا ہے، اور ممکن ہے وہ پیدا ہو چکا ہو یا پیدا ہونے والا ہو۔ اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بچپن میں اس کے ماں باپ وفات پا جائیں گے اور اس کے دادا اور چچا اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی ان کے دادا و مربی ہیں۔ عبد المطلب جو پیشن گوئیوں اور آسمانی صحیفوں کے ذریعے سب کچھ جانتے تھے، سیف کی زبان سے یہ نوید سن کر سجدہ خالق میں جھک گئے، اور اس نعمت عظمیٰ پر اظہار تشکر کے بعد سیف سے کہا کہ تمہاری اس اطلاع سے میرے علم و یقین پر جلا ہوئی ہے۔ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اور جن علامتوں کا تم نے ذکر کیا ہے وہ سب اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور میں اور اس کا ایک چچا اس کے مربی اور کفیل ہے۔ سیف نے کہا کہ پھر یہود سے اس کی حفاظت کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ اسے گزند پہنچائیں اور اس کی ہلاکت کے در پہ ہوں۔ جب وفد کی واپسی کا وقت قریب آیا تو سیف نے سب کو غلام، کنیزیں، سونا، چاندی، عنبر، اونٹ اور خلعت دیے اور دوسروں سے 10 گنا زائد عبد المطلب کو دیا۔ عبد المطلب کے ہمراہیوں نے آپ کے حاصل کردہ انعام کو رشک آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، تمہیں اس انعام و اکرام پر رشک نہ کرنا چاہیے، یہ چیزیں تو فنا ہو جانے والی ہیں، البتہ اس چیز پر رشک کرو جس کی شہرت چار دانگ عالم میں ہوگی، یعنی چاروں طرف عالم میں ہوگی، اور میری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس پر فخر کریں گی۔ پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا، تھوڑے وقفے کے بعد تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ روایت موجود ہے عقد الفرید، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177۔ عرب کے قافیہ شناسوں نے بھی عبد المطلب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے، مہرے، خد و خال اور نقش قدم دیکھ کر ان کی غیر معمولی عظمت و شہرت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر بنی مدلج کے چند افراد نے ان سے کہا، آپ اس بچے کی پوری حفاظت کیجیے، اس لیے کہ اس کے قدموں سے بڑھ کر کسی کے قدم مقام ابراہیم کے نشان قدم سے مشابہ دیکھنے میں نہیں آتے۔ اور یہ روایت موجود ہے طبقات ابن سعد، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118۔ عبد المطلب نے یہ الفاظ سنے تو ابو طالب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، ان کی بات سن لو۔ ابو طالب کو ادھر توجہ دلانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال اور تربیت اور پرورش کرنے والے یہی ہوں گے، لہٰذا ان کی عظمت اور عالی مرتبت سے باخبر رہیں اور تربیت اور نگہداشت میں اس امر کو ملحوظ رکھیں کہ وہ صرف ان کے حقیقی بھائی کی یادگار اور عزیز ترین بھتیجے ہی نہیں بلکہ مستقبل کی ایک عظمت باکنار شخصیت ہیں، اور ان کے قدم ہی قدم خلیل کے مظہر نہیں بلکہ سرتپا آئینہ دار جمال و کمال خلیل ہیں۔ عبد المطلب 1 صدی سے زیادہ زندگی کی بہاریں دیکھ چکے تھے، مگر بڑھاپے میں بھی چہرے پرشکوہ جلال کے آثار نمایاں تھے۔ بالوں کے سفید ہو جانے کی وجہ سے خضاب لگاتے تھے، مگر کمر سیدھی تھی اور اس میں ذرا جھکاؤ نہ تھا، البتہ آخر عمر میں آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی، مگر چلنے پھرنے میں عصا کا سہارا لینا گوارا نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کسی کا دھکا لگا، پوچھا کون تھا؟
بتایا گیا کہ بنی بکر کا ایک شخص تھا، فرمایا کہ میں تو آنکھوں سے معذور تھا اور وہ تو دیکھ سکتا تھا، اب مجھے سنبھلنے کے لیے عصا کی ضرورت پڑے گی۔ پھر خود ہی فرمایا کہ اگر طویل عصا ہاتھ میں رکھتا ہوں تو اس کا اٹھانا مجھے گرا گزرے گا، اور اگر چھوٹا عصا رکھتا ہوں تو اس کے لیے مجھے اپنی کمر جھکانا پڑے گی، اور یہ جھکاؤ ذلت ہے۔ ان کے بیٹوں نے یہ سنا تو کہا، آئندہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت آپ کے پاس موجود رہا کرے گا، آپ اس کا سہارا لے کر جہاں جانا چاہیں چلے جایا کریں۔ چنانچہ اس کے بعد اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے کاموں میں آتے جاتے تھے۔ جب امتداد زمانہ نے اعضاء و جوارے مزمحل کر دیے تو اس ازمحال نے علالت کی صورت اختیار کر لی اور صاحب فراش ہو گئے۔ اس عالم میں اگر کوئی فکر تھی تو یہ کہ یتیم عبداللہ کا زمانہ یتیمی کیسے گزرے گا اور کون ان کی دیکھ بھال کرے گا۔ چنانچہ آخری لمحوں میں بستر بیماری پر کروٹیں بدلتے ہوئے پوچھا کہ ابو طالب کہاں ہیں؟ ابو طالب آگے بڑھے، فرمایا، میں تمہیں یتیم عبداللہ کے بارے میں خصوصی طور پر وصیت کرتا ہوں، دیکھنا ان کی تربیت و کفالت میں سہل انگاری سے کام نہ لینا۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب عبد المطلب کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے ابو طالب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور نگہداشت کے بارے میں وصیت فرمائی، اور یہ روایت موجود ہے طبقات میں، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 118۔ جب ابو طالب کو تربیت کی ذمہ داری سونپ کر اپنے ذہنی بار کو ہلکا کر چکے تو آخری ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ آپ کی رحلت سے فضائے مکہ سوگوار ہو گئی۔ یوں تو آپ کی وفات سے ہر آنکھ پرنم اور ہر دل افسردہ اور سوگوار تھا، مگر یتیم عبداللہ کو جو ابھی 8 ہی برس کے تھے انتہائی رنج و قلق تھا۔ انہیں ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت دادا ہی سے ملی تھی۔ میت کو دیکھ کر ضبط گریہ نہ کر سکے، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، اور جب جنازے کو آب خالص اور آب کافور سے غسل دے کر اور یمن کی قیمتی چادروں کا کفن پہنا کر دفن کے لیے لے جانے لگے تو آپ بھی آنسو بہاتے ہوئے جنازے کے ساتھ ساتھ رہے، اور جب کوہ ہجوان کے دامن میں انہیں سپرد لحد کر چکے تو واپس ہوئے۔ اہل مکہ نے اپنے محسن و سردار کی وفات کا بڑا غم منایا۔ شعراء نے دردناک مرثیے لکھے اور مکہ میں کئی دن کاروبار بند رہا۔ علامہ حلبی نے لکھا ہے، کسی مرنے والے پر اتنا گریہ و بکا نہیں ہوا جتنا عبد المطلب کے مرنے پر ہوا، اور ان کی رحلت پر بہت دنوں تک مکہ کے بازار بند رہے۔ اور یہ روایت موجود ہے سیرت حلبیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186۔ آپ کی وفات 120 برس کی عمر میں واقع فیل کے 8 سال کے بعد مکہ معظمہ میں ہوئی۔ اس سلسلہ جلیلہ کی ایک ایک فرد اپنے دور میں اگرچہ امتیازی حیثیت کی مالک اور قومی قیادت کی حامل رہی ہے، مگر جو شرف اور امتیاز ہاشم و عبد المطلب کو حاصل ہوا وہ کسی ایک کو حاصل نہ ہو سکا۔ ان کی شخصیتیں اتنی بلند و بالا اور قداور تھیں کہ ان کی طرف انتساب عزت و شرف کا معیار قرار پایا، اور عرب کے خود سر قبائل جن کی ذہنیتیں کسی کی سربلندی اور سرفرازی کو قبول نہ کرتی تھیں، ان کے آگے سر نجم ہو گئے۔ صاحب عقد الفرید نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام حضرت علی اور ابو بکر کے ہمراہ قبائل عرب کی طرف جاتے ہوئے ایک بستی کے قریب سے گزرے۔ حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کر ان بستی والوں سے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا قبیلہ ربیہ سے۔ ابو بکر نے کہا قبیلہ ربیہ کی کس شاخ سے؟ کہا زحل اکبر سے۔ پوچھا کہ اوف ابن محلم تم میں سے تھا؟ کہا نہیں۔ پوچھا کیا جساس ابن مرا تم میں سے تھا؟ کہا نہیں۔ غیر اس طرح کی کئی باتوں کے جواب میں جب انہوں نے نہیں کہا تو ابو بکر نے کہا کہ پھر تم زحل اکبر نہیں بلکہ زحل اصغر ہو۔ یہ سن کر اس قبیلے کا ایک لڑکا دغفل ابن حنظلہ کھڑا ہو گیا اور حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ کہا قبیلہ قریش سے۔ پوچھا قبیلہ قریش کی کس شاخ سے؟ کہا تمیم ابن مرا کی اولاد سے۔ پوچھا کیا قصی ابن کلاب تم میں سے تھے جنہوں نے بکھرے ہوئے لوگوں کو یکجا کر کے مکہ میں آباد کیا؟ کہا نہیں۔ پوچھا ہاشم تم میں سے تھے جن کے بارے میں ایک شاعر مطرو دابان کعب خزئی نے کہا ہے
کہ وہ بلند مرتبہ عمرو ہاشم جنہوں نے شوربے میں روٹیاں بھگو کر اپنی قوم کو کھانا کھلایا جبکہ اہل مکہ تباہال اور قحط سالی سے نڈال تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں۔ پوچھا کہ عبد المطلب تم میں سے تھے جن کے دسترخوان پر اڑنے والے پرندے بھی مہمان ہوتے تھے اور ان کے چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے اندھیاروں میں چراغ؟ کہا نہیں۔ کہا کیا تم ان لوگوں کی اولاد ہو جو حاجیوں کو مزدلفہ سے جانے کی اجازت دیتے تھے؟ کہا نہیں۔ پوچھا کیا ان کی اولاد ہو جو حاجیوں کو پانی پلانے کا فریضہ انجام دیتے تھے؟ کہا نہیں۔ ابھی وہ کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت ابوبکر گفتگو کو ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور پلٹ کر رسول اللہ کے سامنے ساری گفتگو دہرائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں دلچسپی سے سنی اور مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ اس واقعے سے ظاہر ہے کہ قبائل عرب میں اسی سلسلے کو اہمیت دی جاتی تھی جس میں قصی، ہاشم اور عبد المطلب کے نام منسلک ہوتے تھے، اور جن سلسلوں میں ان کا نام نہ آتا تھا وہ چندہ درخوار اعتنار نہ سمجھے جاتے تھے، بلکہ جن شاخوں میں قصی کا نام تو آ جاتا ہے مگر ہاشم اور عبد المطلب کے ناموں سے خالی ہیں، وہ شاخیں بھی عام قبائل کی سطح سے بلند نہ ہو سکیں۔ غرض قدرت نے جو امتیاز ہاشمی اور مطلبی نسل کو دیا وہ کسی کو نصیب نہ ہو سکا، اور نہ بلند اوصاف میں کوئی ان کی برابری کا دعویٰ کر سکا۔ یہی وہ سلسلہ جلیلہ ہے جو نسلی آلودگیوں سے مبرہ اور شرف اور برگزیدگی میں کے تاج و نگین سے آراستہ رہا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کو، اور اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانہ کو، اور بنی کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ اور یہ روایت موجود ہے ترمذی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 221 پر۔ اس استفاء اور برگزیدگی میں حضرت علی علیہ السلام بھی شریک ہیں، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دونوں ہم نسب اور دونوں کے آباء و اجداد ایک ہیں، دونوں ایک ہی سلسلے کے اسلاب اور ارحام سے منتقل ہوئے، حضرت ہاشم تک اور پھر حضرت عبد المطلب تک۔ حضرت عبد المطلب کی مختلف ازواج میں سے 10 فرزند تھے۔ ان فرزندوں میں عبداللہ اور ابو طالب حقیقی بھائی تھے۔ دونوں کی والدہ فاطمہ بنت عمرو خزیمہ تھیں۔ عبداللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور ابو طالب سے حضرت علی علیہ السلام، جو اپنے دادا عبد المطلب پر رسول خدا سے مل جاتے ہیں۔ اس بنا پر دونوں مطلبی اور دونوں ہاشمی، دونوں قرشی اور دونوں ایک ہی معدن کے گوہر شہوار اور ایک ہی شجر کے برگ و بار تھے۔ دو نام گو ہیں، ایک ہے پر کعبہ اور حرم۔ غرض شعر دوبارہ پڑھتے ہیں، کچھ مس پرنٹنگ تھی۔ ہے اس طرح نسب میں نبی اور علی باہم، دو نام گو ہیں ایک ہے پر کعبہ اور حرم۔ غرض حضرت علی کے حصے میں نسل اور خاندان کی ہر وہ فضیلت آئی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے نام تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتحاد نسل کے اعتبار سے اور سلسلہ آبا و اجداد کے لحاظ سے، اور شیخ بطا ابو طالب کے ذریعے جو شرف اور امتیاز انہیں حاصل ہے وہ جلالت نسبی کے ماتھے کا جھومر اور شرافت حسبی کے کلہ کا طرۂ درخشاں ہے۔ ابو طالب ابن عبد المطلب، صفحہ نمبر ہے 65۔ حضرت ابو طالب کا اصلی نام اپنے جد علی کے نام پر عبد مناف تھا، اور بعض تذکرہ نگاروں نے عمران لکھا ہے، اور اکثر معتقدین کے نزدیک ابو طالب ہی کنیت تھی اور ابو طالب ہی نام تھا۔ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 35 برس عمر میں بڑے تھے۔ حضرت عام فیل میں پیدا ہوئے اور آپ واقع فیل سے 35 سال قبل مکہ معظمہ میں متولد ہوئے۔ 43 برس حضرت عبد المطلب ایسی عظیم شخصیت کے زیر سایہ رہے، انہی سے حکمت اور اخلاق کے سبق لیے اور علم و ادب کے درس پائے، اور اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں علمی
اور ادبی رفتوں کے نقطۂ کمال پر فائز ہوئے اور اپنے دور میں ایک بلند پایہ ادیب، ممتاز سخن طراز، عظیم مفکر اور بالغ النظر قائد تسلیم کیے گئے۔ اس علمی، ادبی اور فکری کمال کے ساتھ وجیح صورت، کشیدہ قامت، بھاری بھرکم، پرعزم اور پروقار اور بارعب شخصیت کے مالک تھے۔ چہرے مہرے سے ہاشمی اور قد و قال سے قرشی صفت جھلکتی تھی، زبان سے فصاحت و بلاغت کے سوتے پھوٹتے تھے اور علم و حکمت کے سرچشمے ابلتے تھے۔ اپنے اسلاف کے اعلیٰ کردار اور بلند اوصاف کے ورثے دار اور اولاد عبد المطلب میں سب سے زیادہ عادات اور اطوار میں اپنے پدر بزرگوار سے مشابہ تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بعد حرم کے عہدے رفادہ و سقائیہ انہی سے متعلق ہوئے اور شیخ بطح، سید بطحہ اور رئیس مکہ ایسے وقیع الالقاب سے یاد کیے گئے۔ دیاری بکری لکھتے ہیں کہ ہاشم کے بعد حاجیوں کو کھانا دینے کی خدمت عبد المطلب سے متعلق ہوئی اور عبد المطلب کی وفات کے بعد ظہور اسلام تک ہر سال یہ خدمت ابو طالب انجام دیتے رہے، اور یہ روایت ہے تاریخ خمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157۔ دنیا میں حصول منصب کے لیے دولت ایک بڑا ذریعہ ہے، مگر آپ کی قیادت و سربراہی اور منصبی سربلندی دولت کی مرہون منت نہ تھی، بلکہ ان کی فرض شناسی، حسن عمل اور کردار کی انفرادیت نے انہیں عزت، عظمت اور سرداری کے بام تک پہنچایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے والد نادار ہوتے ہوئے سردار قرار پائے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی نادر سردار نہیں ہوا، اور یہ روایت ہے تاریخ یعقوبی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 14 پر۔ اگرچہ ابو طالب کی مالی کمزور حالت اور ان کے وسیع حوصلوں کے ساتھ نہ دے سکتی تھی، پھر بھی جس طرح بن پڑتا محتاجوں اور ناداروں کی عنایت کرتے، حاجیوں کے لیے بڑی نفاست سے کھانے پکواتے، پانی کے بڑے بڑے حوضوں میں کھجوریں اور کشمش ڈلوا دیتے تاکہ اللہ کے مہمانوں کو خوش ذائقہ اور خوش مزہ پانی پینے کو ملے۔ ایک سال آپ معمول سے زیادہ تنگ دست تھے اور دور دراز سے آنے والے حاجیوں کے خورد و نوش کے انتظامات سے قاصر۔ آپ نے اپنے بھائی عباس ابن عبد المطلب سے 10,000 درہم قرض لی اور ساری رقم حاجیوں کے کھانے پینے میں صرف کر دی۔ اگلے سال پھر یہی صورتحال پیش آئی کہ نہ کھانے پینے کا سامان مہیا کر سکے اور نہ قرض ہی اتار سکے۔ آپ نے دوبارہ عباس سے 14,000 درہم طلب کیے تاکہ سرزمین حرم کے مہمانوں کی خاطرداری اور ضیافت کر سکیں۔ عباس اس شرط پر قرضہ دینے کے لیے آمادہ ہوئے کہ اگر سال آئندہ تک یہ تمام قرضہ ادا نہ ہوا تو یہ منصب ان سے لے لیا جائے گا۔ ابو طالب سال آئندہ تک بھی اس بار سے سبکدوش نہ ہوئے اور یہ منصب عباس کے سپرد کر دیا، جو ان کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا۔ آپ نے منصب سے دستکش ہو سکے اور نہ منصب عباس کے آپ نے منصب سے دستکش ہونا گوارا کر لیا، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ مکے میں آنے والے حجاج بھوکے پیاسے رہیں یا سادہ اور بدمزہ پانی پئیں۔ ابو طالب نے اپنے پہلو میں ایک درد مند اور حساس دل رکھتے تھے، جو دوسروں کے دلوں کی دھڑکنیں سنتا اور مصیبت زدوں کی مصیبت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ اسی جذبہ ہمدردی اور انسان دوستی کو دیکھتے ہوئے پریشان حال انسانوں کے قافلے ان کے حریم امن کے گرد چکر لگاتے اور وہ دل و جان سے ان کی مدد کرتے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے۔ مظلوم و ستم رسیدہ ان کے دامن میں پناہ مانگتے اور وہ ان کے سینہ سپر بن کر کھڑے ہو جاتے اور انہیں پناہ دے کر ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے۔ چنانچہ ابو سلمہ مخزومی جب حبشہ سے پلٹ کر مکہ آیا اور بنی ہزوم اسلام کی بنا پر اس کے در پہ ایذا ہوا تو ابو سلمہ آپ سے پناہ کا طلبگار ہوا۔ آپ نے اسے پناہ دے کر اس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ بنی مخزوم کو معلوم ہوا تو وہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، آپ نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پناہ دے رکھی ہے اور اب ابو سلمہ کو بھی اپنی حفاظت و پناہ میں لے لیا ہے، اسے ہمارے حوالے کیجیے۔ فرمایا کہ وہ میرا بھانجا ہے اور جب اس نے مجھ سے پناہ طلب کی تو میری حمیت نے گوارا نہ کیا کہ اسے پناہ میں لینے سے انکار کر دوں۔ اور یہاں پر جو بھانجے کا ہے اس کی تفصیل میں اس کی
حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو سلمہ بروایت عبد المطلب کے بطن سے عبد الاسد کا بیٹا اور ابو طالب کا حقیقی بھانجا تھا۔ اگر میں اپنے بھانجے کو پناہ نہ دوں گا تو اپنے بھتیجے کو بھی پناہ نہ دے سکوں گا۔ اب اسے پناہ میں لینے کے بعد اس کی حمایت سے کنارہ کش نہیں ہو سکتا۔ یہ صاف جواب سن کر بنی مخزوم خاموش ہو گئے اور مزید کچھ کہنے کی جرت نہ کر سکے۔ اس تاریک معاشرے میں جب کہ انسانیت کی قدریں دم توڑ رہی تھیں اور اخلاق پستی کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے، آپ نے اخلاقی رذائل سے اپنے دامن کو آلودہ نہ ہونے دیا، اور جب کہ جگہ جگہ جوا کھیلا جاتا تھا اور گھر گھر شراب پی جاتی تھی، آپ نے نہ کبھی قمار بازی کی طرف رخ کیا اور نہ کبھی شراب کو منہ لگایا۔ احمد ابن زینی و خلان نے تحریر کیا ہے کہ ابو طالب نے اپنے باپ عبد المطلب کی طرح زمانہ جاہلیت میں بھی شراب اور اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور یہ روایت موجود ہے سیرت نبویہ کی جلد صفحہ نمبر 80 پر۔ ابو طالب خود ہی فواحش و منکرات سے گریزاں نہ تھے، بلکہ جہاں تک بن پڑا دوسروں کو بھی عیوب اور قباح سے اجتناب کی تلقین کرتے، معاشرے کی اصلاح اور ملک و قوم کی فلاح و بہبود میں کوشاں رہتے، تجارت اور کسب حلال پر زور دیتے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے وقت انہی نے قریش کو اس طرف متوجہ کیا تھا کہ وہ اس کی تعمیر پر مال حرام اور مشتبہ نہ لگائیں، بلکہ جائز و حلال مال صرف کریں۔ چنانچہ قبل اسلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں سیلاب سے متاثر ہو کر بیٹھنے لگیں اور اس کے منہدم ہونے کا خطرہ لاحق ہوا تو قریش نے چاہا کہ اسے منہدم کر کے ازسر نو تعمیر کریں۔ جب اس کی دیواریں گرائی گئیں تو بنیادوں کے قریب ایک پنکھارتا ہوا اژدہا نظر آیا۔ لوگ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور کام وہیں کا وہیں رک گیا۔ قریش کوئی ترکیب سوچ ہی رہے تھے کہ ابو طالب نے کہا، یہ تعمیر اس لائق ہے کہ اس پر صرف پاک و پاکیزہ اور حلال کمائی لگائی جائے، لہٰذا وہ مال نہ لگاؤ جو ظلم و زیادتی سے حاصل کیا گیا ہے۔ اور یہ روایت ہے تاریخ یعقوبی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 پر۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور کسب حلال سے کمایا ہوا سرمایہ تعمیر کے لیے مخصوص کر دیا۔ اب جو کعبہ کے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک پرندہ اس اژدہے پر جھپٹا اور اسے اپنے پنجوں میں جکڑ کر بلندی کی طرف پرواز کر گیا اور تعمیر کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ ابو طالب اپنے معاشرے میں ایسا نظام بروئے کار لانا چاہتے تھے جس کی اساس عدل و انصاف پر استوار ہو، نہ کسی کی حق تلفی ہو نہ کسی پر بیجا زیادتی۔ چنانچہ اسی جذبے کے پیش نظر انہوں نے علقمہ کے خون کے بارے میں قسامت کا طریقہ جاری کیا۔ حاشیے میں لکھا ہے قسامت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فرد قتل ہو جائے اور اس کے ورثے میں کوئی دعویٰ کرے کہ فلاں اس کا قاتل ہے اور اثبات دعویٰ کے لیے 2 عادل گواہ نہ پیش کر سکے، مگر ایسے قرائن و شواہد موجود ہوں جن سے مدعی کے دعوے کی تائید ہوتی ہو، تو مدعی اور اس کے قبیلے والوں سے 50 قسمیں لی جائیں گی کہ فلاں قاتل ہے، اور اگر قسم کھانے کی گنتی 50 سے کم ہو تو ان سے کئی بار قسمیں لے کر 50 کا عدد پورا کیا جائے گا۔ مثلاً 25 افراد ہوں تو ہر ایک سے 2 بار قسم لے کر 50 کی گنتی پوری کی جائے گی اور مدعا علیہ کو قاتل قرار دے دیا جائے گا۔ اس طرح مقتول کا خون رائگاں نہ جانے پائے گا۔ اسلام نے بھی اس طریقہ کار کی افادیت کے پیش نظر اسے برقرار رکھا۔ ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ابو طالب نے عمرو ابن علقمہ کے خون کے بارے میں پہل قسامت کا طریقہ رائج کیا، پھر اسلام نے بھی اسے اپنے احکام میں جگہ دے دی، اور یہ روایت ہے شرح ابن الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 146۔ ابو طالب دوستی ہو یا دشمنی کسی موقع پر حق و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، اور عام حالات ہی میں ظلم و زیادتی کے خلاف نہ تھے، بلکہ جنگ کی مارکہ آرائیوں میں بھی غیر ضروری کشت و خون اور ناروا خون ریزی کی شدید مخالفت کرتے تھے۔ چنانچہ قبل اسلام قریش اور قبیلہ قیس میں ایک جنگ چھڑ گئی جو حرب فجار کے نام سے موسوم ہے۔ اس جنگ میں قریش کے ساتھ بنی ہاشم بھی شریک ہوئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی کم سن تھے، وہ بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آتے
مگر نہ جنگ میں حصہ لیتے اور نہ کسی پر ہاتھ اٹھاتے۔ جس دن ابو طالب آئے قریش کا پلہ بھاری رہتا۔ قریش ان کی شمولیت کو وجہ کامرانی سمجھتے ہوئے کہتے کہ آپ لڑیں یا نہ لڑیں، صرف ہمارے پاس موجود رہا کریں، اس لیے کہ آپ کی موجودگی میں ہمیں ڈھارس رہتی ہے اور فتح و ظفر کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم ظلم، بیجا زیادتی، قطع رحمی اور الزام تراشی سے بچ کر رہو گے تو میں تمہاری نظروں سے اوجھل نہیں ہوں گا۔ اور یہ روایت ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 16 پر۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو طالب کی بلند نظری کے جنگ اور قتال کے پرجوش ہنگاموں میں انتقامی اور دفاعی اقدامات کی حدود میں فرق و فاصلہ برقرار رکھے ہوئے ظلم و زیادتی کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں اور صرف اسی حد تک جنگ کے روادار رہتے ہیں جہاں تک جنگ اصول حرب و ضرب کے حدود کے اندر رہ کر لڑی جائے اور اسے وحشت اور بربریت اور درندگی اور خونخواری سے تعبیر نہ کیا جا سکے۔ ابو طالب اعتدال پسندی، انصاف پروری اور حلم اور بردباری کے جوہر سے آراستہ تھے، اور عرب کے نامور حکماء دانشمند ان سے استفادہ کرتے اور ان سے اخلاق فاصلہ کے درس لیتے تھے۔ چنانچہ احنف ابن قیس سے، جو عرب میں حلم و بردباری کے لحاظ سے شورۂ آفاق تھا، پوچھا گیا کہ تم نے حلم اور بردباری کا سبق کس سے لیا ہے؟ کہا، حکیم عرب اقسم ابن سیفی سے۔ اور اقسم ابن سیفی سے پوچھا گیا کہ تم نے حکمت، ریاست، حلم اور سرداری اور سربراہی کے اصول کس سے سیکھے ہیں؟ کہا، سردار عرب و عجم، سراپائے حلم و ادب ابو طالب ابن عبد المطلب سے۔ اور یہ روایت ہے ہدایت الاحباب صفحہ نمبر 252 پر۔ آپ اپنے دور میں ایک مدبر اور معلم، اخلاق اور مفکر اور دانشمند ہی نہ تھے، بلکہ ایک بلند پایہ شاعر و سخندان بھی تھے۔ ایک دیوان شیخ البتہ کے علاوہ ان کے اشعار کا ایک کافی اور وافی ذخیرہ تاریخ و سیر کی کتابوں میں بکھرا پڑا ہے۔ یوں تو عرب شعر و شاعری کا گہوارہ تھا اور مجلسوں اور بازاروں اور میلے ٹھیلوں میں تغافر اور خود ستائی کی آوازیں قصائد کی صورت میں گونجا کرتی تھیں، مگر معنی اور مطالب کے لحاظ سے آپ کی راہ دوسروں کی راہ سے مختلف تھی۔ ان کے اشعار میں نہ بیجا خود ستائی کا شائبہ تھا اور نہ ابزال اور بازاری پن کی جھلک، بلکہ روانی اور سادگی اور متانت اور حسن نظم کے ساتھ ان میں اخلاقی تعلیمات اور حق پرستی اور حق نوازی کے ذریعے درس ہوتے تھے۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام ان کے اشعار کو علمی اور اخلاقی سرمایہ سمجھتے ہوئے فرماتے تھے کہ ان کے اشعار پڑھو اور اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اس لیے کہ وہ دین خدا پر تھے اور ان کے کلام میں علم کا بڑا ذخیرہ ہے۔ اور یہ روایت موجود ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 24 پر۔ ان امتیازات کے علاوہ نسبی اور خاندانی بلندی کے لحاظ سے اور رسول خدا کی تربیت اور اسلام اور بانی اسلام کے گراں قدر خدمات کے اعتبار سے بھی ان کی عظمت مسلم ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے دامن عافیت میں پرورش پائی اور انہی کے زیر سایہ زندگی کا بیشتر حصہ بسر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے، اور جب 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ نے بھی انتقال فرمایا، اور آپ اپنے دادا عبد المطلب کے آغوش شفقت میں پرورش پانے لگے۔ لیکن 2 ہی برس گزرے تھے کہ دادا نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی، مگر زندگی کے آخری لمحوں میں ابو طالب سے خصوصی طور پر وصیت فرما گئے کہ وہ حضرت کی کفالت اور نگہداشت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھیں۔ ابو طالب خود بھی یتیم عبداللہ سے اتنی محبت اور الفت رکھتے تھے کہ جس کے بعد کسی وصیت کے احتیاج نہ تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے پدر بزرگوار کی وصیت کو سنا تو کہا، بابا مجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وصیت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو میرے بیٹے اور بھتیجے ہیں۔ اور یہ روایت ہے مناقب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21 میں۔ بیان جاری ہے، اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں
مزید حضرت ابو طالب پر بات کریں گے انشاءاللہ۔